بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ آج کی میری یہ ویڈیو بالخصوص جو دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا جو دین پڑھا رہے ہیں، درس نظامی کر لی، ابھی مدرس ہیں، یا جو حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، جو ابھی امامت کر رہے ہیں، کوئی ہیں جو اگر کوئی جگہ کی تلاش میں ہیں، اور کوئی ہیں امامت کر رہے ہیں، جگہ ہے، استاذ ہیں، لیکن بہتر اچھی جگہ کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں اچھی جگہ ملے، اچھی جگہ ہمیں جہاں پہ ہماری عزت بھی ہو، لوگ بھی اچھے ہوں، اور وہاں پہ تنخواہ بھی اچھی ہو، تاکہ جو معاشی معاملات ہیں، جو پریشانی ہیں، جو گھر کا نظام ہے، وہ اچھے انداز میں چل سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ آج کے دور میں ہمارے جو دین کا دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق ہے، یقیناً وہ معاشی طور پہ پریشان ہیں، اور وہ تنخواہوں کی وجہ سے تنخواہیں کم ہیں، آمدن کم ہے، عزت بھی نہیں اس طرح کی جاتی جس طرح ایک عالم دین کی، حافظ قرآن کی اور قاری صاحب کی جائے ویسے نہیں کی جاتی۔ تو پھر جب معاشی معاملات ہیں، جگہ ہے، پڑھا رہے ہیں، لیکن گھر کا سرکل نہیں چلتا، اس طرح کی پریشانیاں ہیں، جب اس صورت حال میں پھر جو ہمارے ویسے جو بھی کام کرتا ہے، اگر اس کا صحیح طرح نظام نہیں چلتا تو وہ سوچتا ہے کہ ساتھ کوئی اور کام کر لوں، کوئی اور کاروبار کروں، کچھ اور سیکھ لوں۔ تو اس طرح ہمارے جو دینی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، کوئی اگر امام ہیں، استاذ ہیں، یا بھی جگہ کی تلاش میں ہیں، تو وہ سب سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں امامت کر رہا ہوں، یہاں سے تو گزارا مشکل ہے، کہیں اور کام کر لوں، کچھ اور سیکھ لوں۔ استاذ ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں ساتھ کچھ اور سیکھ لوں، کچھ اور کر لوں۔ تو پھر زیادہ جو ذہن آج کل جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی اور کام کو سیکھنے کی طرف ذہن جاتا ہے، کہ جیسے آج کل کہ آن لائن سیکھ لوں، آن لائن پہ کام سیکھ لوں، ٹھیک ہے، اور وہ میں گھر کرتا ہوں، گھر بیٹھ کے کر لوں گا، موبائل بھی ہے تو آسانی سے ہو جائے گا، سیکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ کچھ اور سیکھ لوں، جو یہ پڑھاتا بھی رہوں، یہ امامت بھی چلتی رہے، اور کام بھی ایسا ہو کہ میں گھر بیٹھ کے کرتا رہوں عزت کے ساتھ، اور اپنا گھر کا گھر بیٹھ کے میرا نظام چلتا رہے۔ دیکھیے کہ اگر آپ آن لائن کی طرف جاتے ہیں، کوئی اور کام سیکھتے ہیں، اس میں ایک تو اگر آپ اچھے انداز میں سیکھتے ہیں کسی اچھے بندے سے، تو اس میں آپ ایک تو فیس بھاری لگے گی، ہزاروں میں فیس ہے، پھر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، پھر آپ نیا کوئی بھی فن سیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں 1 سال 2 سال تو سیکھنے میں لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھا کام سیکھیں گے، اگر آپ اسے مہینے میں سیکھ جاتے ہیں تو پھر اسے کمائیں گے بھی ویسے، ٹھیک ہے، یا تو کمائی ہوگی نہیں، یا پھر کمائیں گے تو پھر وہی 100 200، ٹھیک ہے نا۔ ایک اچھا اگر آپ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی آمدن اچھی ہو جائے، آپ اچھے انداز میں نظام چلائیں گھر کا، تو اس کے لیے آپ کو بھاری فیسیں ہیں، پھر اچھے بندے سے سیکھیں گے اس کی فیس زیادہ ہوگی، ٹائم دینا پڑے گا، اور آپ کو ٹائم دے کے سیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ کام سمجھ آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری فیلڈ اور ہے تو اس میں ہم کبھی گیا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے درمیان میں ایسا ہوگا فیس بھرنے کے پیسے نہ ہوں، 1 مہینہ بھر لی، 2 بھر لیا، پیسے ختم ہیں، تو اب وہ وہیں کا وہیں کام رہ گیا۔ تو اس لیے کہ اب نئے فن کو سیکھنا، نئے فن کی طرف جانا مشکل ہے، کہ خاص طور جس کی 20 25 ہزار تنخواہ ہے، تو وہ کس سے گھر کا بھی چلائے اور فیس سے بھرے اور ٹائم نکال کے، یا حفظ کا استاذ ہے وہ کیا ٹائم نکالے گا، صبح سے شام تک پڑھانا ہے، مغرب کے بعد پڑھانا ہے، پھر عشاء کے بعد تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، کہیں نہیں بھی پڑھاتے، پھر صبح اٹھنا ہے، پھر سارا دن تو کلاس ہے، کون سا ٹائم نکال کے سیکھ پائیں گے؟ پھر رات کو کیا ہے، رات کو تھکے ہوں گے تو اچھے انداز میں وہ توجہ نہیں بنے گی، اچھے انداز میں سیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے علماء کرام ہیں، جو میرے حفاظ کرام ہیں، جو قرآن حضرات ہیں، ان سے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں اور سیکھ لوں، کچھ آن لائن کوئی نیا کام کر لوں، تو ان سے ایک میرا مشورہ جو اصل تھا وہ اب ہے، جو بات میرے ذہن میں وہ اب میں کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نیا کام سیکھیں اور اس کو 3 4 سال 5 سال دیں، ہو سکتا ہے سمجھ آئے، نہ کامیابی ہو، نہ ہو، پیسے بھی لگائیں، ٹائم بھی نکالیں، مشکل میں آئیں، کیوں نہ ہم جس کام میں پہلے ہم سالوں لگا چکے ہیں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو 2 3 سال حفظ میں لگا چکا، اگر کوئی عالم دین ہے تو 8 سال درس نظامی میں لگا چکے، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم جس فیلڈ میں 3 سال لگا چکا ہوں، یا میں نے 8 سال لگائے ہیں، میں نے 10 سال لگائے ہیں، 5 سال لگائے ہیں، وہ پہلے ہی میں 4 5 سال دے چکا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کمانے کے لائق تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اگرچہ چھوٹی مسجد میں جگہ مل گئی، تنخواہ تھوڑی ہے، تو لیکن کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک نیا کام سیکھنے کی بجائے ہم اسی جس فیلڈ میں ہم پہلے سال لگا چکے ہیں اسی فیلڈ میں رہ کے ہم مزید محنت کر کے 1 سال 2 سال اور اس میں محنت کر کے اور لگا لیں، تو یقین کریں کہ آپ اسی جس میں ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، اسی میں آپ محنت کر کے 2 سال مزید لگا لیں، کیونکہ آپ جو بنیاد تھی، جو ابتدا تھی، وہ آپ مکمل سیکھ چکے، سمجھ چکے، آپ یہ کہ اس میں بہتری لانی ہے، آپ حافظ بن گئے، اب آپ کی اسی میں حفظ میں تلاوت میں بہتری لے کے آنی ہے، اب آپ کیا ہے کہ آپ کو قراءت سیکھنی ہے، آپ کو تلفظ بہتر کرنے ہیں، آپ کو آپ کا جو انداز ہے پڑھنے کا، جو لہجہ ہے، اس کو بہترین کرنا ہے۔ تو اب اس میں صرف آپ کیا ہے، اب مزید آگے پیچھے آپ کافی سارا جو سفر ہے وہ پہلے طے کر چکے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سال 2 اسی قرآن کو صحیح کرنے میں، قرآن کو بہتر کرنے میں آپ لگا دیتے ہیں، تو یہی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ اچھی جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ عالم دین ہیں، آپ نے درس نظام کی ہے، تو آپ اسی فیلڈ میں 8 سال لگا چکے، مزید 2 سال لگا کے آپ اس میں بہترین آپ کا سیٹ اپ بن سکتا ہے۔ آپ اس میں کہ آپ جو چیز ہم کہیں جاتے ہیں، جگہ کوئی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جمعہ کے پڑھائیں، نماز پڑھائیں، تو وہ قرات دیکھتے ہیں، وہ لوگ بیان دیکھتے ہیں، انداز کیا ہے، کیسے بیان کیا گیا، تو وہ اس طرح جو ہے وہ لوگ بیان کو دیکھتے ہیں، انداز دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو رکھنا ہے کہ نہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ انہوں نے پچھلے مرقات پڑھی ہے، شرح تہذیب پڑھی ہے، تو یہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے، مختصر المعانی پڑھی ہے، تو ان کو لوگوں کتابوں کے نام ہی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو کتابوں کے نام پڑھنا بھی نہ ہے، تو ان کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج بتا دیا میں نے 8 سال درس نظامی کی ہے، کورس کیا ہے، اچھا ماشاء اللہ، تو ٹھیک ہے جی، جمعہ آ کے پڑھائیں، پھر ہم دیکھیں گے،
तो जुम्मा ये नहीं है कि आप कहें मेरे पास सन्नत है, मैंने 8 साल लगाए, वो कहें चलो जी आपने माशाल्लाह आलिम कोर्स किया हो, दर्स निज़ामी, चले आज आप हमारे इमाम हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होगा। वो कहें कि जुम्मा पढ़ाएं, दर्स दें, कुछ ना कुछ हमें सुनाएं, तो तभी हम आपको, अगर आपको कोई सिर्फ नमाज के लिए रख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप किरात देखेंगे। अगर आपको बड़ी मस्जिद है, जुम्मे के लिए भी रखना है, जुम्मा भी पढ़ाएंगे, आप नमाज भी पढ़ाएंगे, बयान भी करेंगे, कुल खाने भी, सारे मामला आपने देखने हैं, तो वो फिर आपको आपकी किरात भी देखेंगे और आपका बयान और आपका अंदाज सब कुछ देखेंगे। तो आपने 8 साल लगा ली, तभी आपको लगता है यार मेरे थोड़ा बयान में कमी है, कोई थोड़ा सा कोताही मेरे रह गई अंदाज बयान में और मेरे, तो आप क्या करें 2 साल मस्जिद लगाए, उसमें करना क्या है, आपने वही अपनी किरात तो सब ने ठीक करनी है ना, कारी हो या आलिम साहब हो, किरात को लहजे को बेहतरीन करें, ठीक है। आवाज़ आपकी नहीं है अच्छी, मतलब खूबसूरत नहीं है, सुरीली नहीं है, लेकिन आप कुरान का पढ़ने का अंदाज़ बेहतरीन है, किसी एक लहजे में और एक अंदाज में आप पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप जो अरब के कारी हैं उनको सुने और उनके हिसाब से आप किरात करें, तो उसको किरात सीखें और बिलखसूस बयान पे तवज्जो दें, बयान को सीखें, ठीक है, और अपने बयान को, अपने अंदाज़ को बेहतर करें और मुताला करें, मुताला आपका बयान करने का अंदाज़ और ये सब कुछ और किरात। अब इसको साल 2 लगाएं, कितना मतलब बेहतरीन हो जाएगा। तो भाई 8 साल जिस फील्ड को दिए हैं, आप इसी में 2 साल मजीद लगाएं, आपका बेहतरीन निज़ाम बनेगा, आप एक अच्छे मुबल्लिग बन के उभरेंगे और अच्छा आपका अंदाज़ होगा, तो आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। जगह हैं, लेकिन हम अपने आप में बेहतरी लेके आएँ, हम अपने आप में जो हमारी कमियाँ हैं कोताहियाँ उसको बेहतर करें। अब अच्छी जगह आती है, आपको बुला लिया, आपका बयान का अंदाज़ भी अच्छा नहीं है, ख़राब भी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने फिर सुनना है, मना ही करना है ना, वो कहेंगे पसंद नहीं है हमें, कोई और बंदा दे, ठीक है ना। वो आप कहीं भी जाते हैं, जगह वो आपकी शक्ल देख के नहीं रखते, वो कौम देख के नहीं रखते, वो देखते हैं आपकी किरात को, आपके बयान को, आपकी तालीम भी हो, अंदाज़ भी हो, फिर आपकी नज़र भी है ना, आप 8 साल 10 साल लगाए हैं, तो आप नज़र तो है, बयान करें, पता चले कि हाँ भी बंदा पढ़ा है। अब ऐसा लगे कि आप बात किससे कर रहे थे, कान है वो, मतलब जो भी इसमें आप समझते हैं, अगर किसी ने दर्स निज़ामी किया वो समझता है कि बयान किस तरह होना चाहिए, तो आप उसको अपने बयान को बेहतर करें और अपनी क़िराअत को बेहतर करें। ऐसी जगह आती हैं, वो कहते हैं कि हमें जो अरब की तर्ज पे, अरब के जो कारी हैं उनकी तर्ज पे जो कुरान पढ़ता हो, हमें ऐसा बंदा चाहिए, फिर वो तनख्वाहें भी बेहतरीन होती हैं, उनकी पैकेज ज़बरदस्त होते हैं। तो आप अपनी क़िराअत को बेहतर करें, आप नई फील्ड में जाने के, नए काम करने को सोचने के बजाय आप जो कर रहे हैं इसी में बेहतरी लेके आएँ, ठीक है ना, इसी को बेहतर कर लें, तो ये फ़ायदा है, इसमें तो पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। और इसमें ये काम है, इसमें आप टाइम भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना पड़ेगा, किसी की ज़्यादा मुहताजगी भी नहीं होगी कि अब किसी सीखें, दुनियादार से हम काम सीखें, उससे कॉल करें, ये वो, हमें तो ये भी है। फिर दूसरा, अगर आप दुनिया का काम करते हैं, सीखते हैं, चलें मान लिया आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, हो सकता है कि साल बाद, 2 बार, 5 साल बाद आप जब अगर उस काम में आप चल जाते हैं, आपका काम अच्छा हो जाता है, तो इसका एक नुकसान है ना, हो सकता है कि फिर वो दुनियादारी वाला जो काम आपने किया उस वजह से दीन का काम आपसे छोड़ जाए। आप कहेंगे यार मैं सुबह से शाम तक, रात तक पढ़ाऊँ, ये उसकी क्लास तनख्वाह भी नहीं है, और उधर मैं हफ्ते में कमा लेता हूँ, यहाँ महीने में मुझे नहीं मिलता, हो सकता है आप ये भी छोड़ दें, तो दीन की खिदमत भी गई। तो हमने दीन की खिदमत करनी है पहले भी, तो हमें अपने आप को, यही मेरा मशवरा है कि आप जिस फील्ड में आपने पहले टाइम दिया, आप उसी में बेहतरी ले आएँ। यकीन करें आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं फरमाएगा अल्लाह पाक, और आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, और आपकी इज़्ज़त भी होगी, और आप सब कुछ जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। लेकिन आप अपने आप को जिस फील्ड में आप हैं उसको उसमें बेहतरीन कर लें, बेहतरीन, फिर अगर कारी बेहतरीन कारी बन जाएँ, आलिम साहब हैं तो बेहतरीन आलिम बने, मुबल्लिग बने, मुताला हो और आपका और बयान का अच्छा अंदाज़ हो। तो ये आप जब इंशाल्लाह करेंगे, तो इंशाल्लाह रब से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके लिए लिसाने पैदा करेगा।